مشرق جو فیصلے ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہیں۔ السلام علیکم، دن بھر کی اہم ترین خبریں تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ آج پروگرام میں کر دیا جائے، دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس بات کو مانتی ہے یا پھر کوئی چکما دے دیتی ہے۔ آج ہی کے پروگرام میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اہل خانہ اور خود ان کے انکم ٹیکس کے ریٹرنز، ان کی مالی حیثیت اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھی اور اقتدار میں آنے کے بعد کیا اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کا باریک بینی سے جائزہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب مغرب کے دانشور کہتے ہیں کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے صدر اوباما کو رسوا کیا، ان سے کہلوا دیا کہ ریمنڈ ڈیوس ایک سفارتکار ہے، جو کہ وہ بالکل نہیں ہے بلکہ ایک CIA کا چھوٹا سا اہلکار ہے۔ امریکی حکومت کا یہ دعویٰ کہ وہ سفارتکار ہے سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، یہ کہنا ہے مغرب کے دانشوروں کا۔ لیکن سب سے پہلے آج کی اہم خبر کا تعلق پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے ہے۔ وہ کل آئی نصف شب جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 10% اضافہ کر دیا جائے۔ حکومت کے پاس چوائس تھی کہ اگر وہ چاہتی تو پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے ساتھ، پاکستان میں قومی کارپوریشنز میں کرپشن اور نااہلی کے خاتمے کے ساتھ تقریباً 400-500 ارب روپے سالانہ بچاتی، پاکستان کے غریب عوام کو عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں سے بچاتی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ حکومت کے اخراجات بے پناہ ہیں، اس کی آمدنی نہیں ہے اور ہر روز حکومت کو اب 2 ارب روپے سے زائد اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے چھپوانے پڑتے ہیں، اس لیے حکومت کے پاس چارہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دے اور ایک زہریلی گولی نگل لے۔ اس کے کوئی بھی سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کی ابتدائی رد عمل آج سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ آج اس حوالے سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نظر آتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج واحد پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کے اس اضافے کا دفاع کر رہی ہے اور اس پہ اپنے آپ کو حق بجانب بتا رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس قومی اسمبلی کے اجلاس سے متحدہ قومی موومنٹ، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ قاف کے اراکین نے بائیکاٹ کیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے پر پرزور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ جماعت اسلامی نے آج مظاہرے کیے اور یہ مظاہرے شروع ہوئے لاہور میں اور حیدرآباد میں، جہاں جماعت اسلامی کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے تحت جلسے کیے گئے اور جلوس نکالے گئے۔ سینٹ میں مسلم لیگ قاف اور جماعت اسلامی نے سینٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے حوالے سے تحریک التوا بھی جمع کرائی ہے، لیکن اس کے ساتھ اہم خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز پرزور احتجاج کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے جمعرات 3 مارچ سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا یہ ہے کہ وہ مزید کرائے بڑھا نہیں سکتے کیونکہ غریب مسافر مزید کرائے دے نہیں سکتے، ان کے لیے کاروبار کرنا مشکل یا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں بھی پنجاب اربن ٹرانسپورٹ نے بھی انٹر سٹی بس سروس کے کرایوں میں 15 سے 20% کا اعلان کیا، اضافے کا اعلان کیا ہے، مگر مسافروں نے اسے ماننے سے انکار کیا ہے۔ کراچی میں سنی تحریک نے اب سے تھوڑی دیر قبل اعلان کیا ہے کہ جمعے کے روز ہڑتال کی جائے گی پورے ملک میں سنی تحریک کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے۔ پاکستان بھر کی تجارتی تنظیمیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بھرپور احتجاج کیا ہے، حکومت سے کہا ہے کہ پاکستان میں پیداواری جو لاگت ہے مصنوعات بنانے کی، اس میں اس سے بے پناہ اضافہ ہوگا اور پاکستان کی ایکسپورٹس پہ اثر پڑے گا اور مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی، پاکستان بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ کراچی چیمبر آف کامرس آف انڈسٹری نے بھی اسی سلسلے میں ایک پرزور احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ گزشتہ واقعے کی طرح جب دسمبر کے اختتام میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا، ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ نے سب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت سے علیحدگی اختیار کی تھی اور حکومتی نشستیں چھوڑ کے حزب اختلاف میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان واپس لیا جائے۔ حکومت نے یہ اعلان واپس لیا تھا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی MQM کے ہیڈ کوارٹرز 90 گئے تھے اور اس کے بعد سے متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان ایک بار پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔
کل رات گئے جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا، ایم کیو ایم نے بیان دیا کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ 3 دن حکومت کو دیے گئے ہیں، 3 دن کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان نہیں کیا گیا تو حکومت کو متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے کسی بڑے اعلان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں متحدہ قومی موومنٹ اس سلسلے میں براہ راست بھی کوئی قدم اٹھا سکتی ہے، جس سے حکومت کی اکثریت، حکومت کی ایوان میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو اس کی پوزیشن ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایم کیو ایم نکلتی ہے حکومتی بینچز سے، ایک بار پھر اپوزیشن بینچز کا رخ کرتی ہے، تو حکومت کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایک اقلیتی حکومت بن کے رہ جائے گی اور ایک بڑا سیاسی بحران جنم لے سکتا ہے۔ ایم کیو ایم کا متوقع ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے، یہ پوچھنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے، ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر جناب ڈاکٹر فاروق ستار۔ بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب۔ ایک بار پھر ایم کیو ایم نے 3 دن کا ٹائم دیا ہے حکومت کو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کا اضافہ واپس لیا جائے۔ اس سے پہلے جب یہ اضافہ ہوا تھا تو ایم کیو ایم بتا چکی ہے کہ اس کا کس قسم کا رد عمل ہو سکتا ہے، کیا اسی قسم کے رد عمل کی توقع کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ پہلے جب پیٹرول اور اس کی دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو متحدہ قومی موومنٹ نے فوری اور انتہائی رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا، اور ہم صرف وفاقی کابینہ سے باہر نہیں آ گئے تھے بلکہ ہم نے جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے حزب اقتدار میں ٹریجری بینچ میں، ہم اس سے بھی باہر آ گئے تھے۔ تو اب کل جب دوبارہ یہ اضافہ کیا گیا تو دیکھیں 2 ماہ گزرے ہیں، اور ہم نے اس اسنا میں جب وزیر اعظم پاکستان 90 تشریف لائے تھے، ہم نے اپنا ایک چارٹر آف اکانومی دیا تھا، ایک پورا اصلاحات کا پروگرام دیا تھا، اور اس پر عمل درآمد کا آغاز فوری طور سے کر دیا جاتا۔ اور جو حفیظ شیخ صاحب کی جو ایک ٹیم مذاکرات کر رہی تھی پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ بھی، ان کے ایجنڈے پر، اور ایم کیو ایم کا جو چارٹر آف اکانومی ہے، جو الطاف بھائی کا معاشی ویژن ہے، اس میں جو ہم نے 9 ٹھوس تجاویز دی تھی، اگر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ یہ جو آر جی ایس ٹی کی ہم نے مخالفت کی تھی اور ہم نے ثابت کیا کہ ایسے متبادل جو ہیں وہ دستیاب ہیں پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی بجٹ میں، کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے گزشتہ 63 سالوں سے جس پر ٹیکس نہیں لگایا گیا، لوگوں کی دولت پر، امارات پر، ان کے منافعوں پر، ان کی اربوں اور کروڑوں کی آمدنی پر جب ٹیکس نہیں لگ رہا ہے، بالواسطہ ٹیکسز ہمیشہ لگائے جاتے ہیں، عوام کو بار بار زیر بار کیا جاتا ہے، یہ یوٹیلیٹی، یہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں کبھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، کبھی یہ پیٹرول کی قیمتوں میں یہ بہانہ، یہ جواز گھڑ کے کہ بھائی بین الاقوامی منڈی میں جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ میں مانتا ہوں اگر ایسا ہوا بھی ہے تو کوئی وجہ اور کوئی منطق جو ہے، چاہے وہ کتنی ہی ٹیکنیکل کیوں نہ ہو، چونکہ آپ نے پہلے سے اتنے ٹیکسز لگا کے رکھے ہوئے ہیں پیٹرول پر اور اس کی دیگر مصنوعات پر، آپ نے اس سال تو ایک لیوی کے نام سے بھتہ بھی لگایا ہوا تھا، اگر وہ لیوی آپ پوری ختم کر دیں، وہ بھتہ آپ واپس لے لیں، کیونکہ آپ اپنی نااہلی کو چھپانا چاہتے ہیں جو دیگر ذرائع ہو سکتے ہیں۔ کتنے ٹیکس چوروں کو آپ نے پکڑا، کتنے ٹیکس چوری کے واقعات کا آپ نے سدباب کیا، کتنی آپ نے کرپشن کے سوراخوں کو بند کیا۔ اس پس منظر میں کیا ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا وہی رد عمل ہوگا جو 31 دسمبر کو ہوا تھا، یعنی کہ اس نے حزب اختلاف کی بینچز کا رخ کیا تھا، اگر حکومت 3 دن کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا جو اعلان ہے اسے واپس نہیں لیتی؟ دیکھیں، میری ذاتی رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن ہم یہ بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ عوام کو متحد، منظم اور متحرک کیا جائے، کیونکہ اگر وقت سے پہلے عوام کا یہ سیلاب، یہ جو لاوا پک رہا ہے، یہ پھٹ گیا تو وہ جس انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس میں نظم و ضبط نہیں ہوا، اس کی کوئی سمت نہیں ہوئی، اس کی کوئی منزل نہیں ہوئی، اس میں جو ہے وہ لوگ متحد اور منظم اور متحرک نہیں ہوئے، تو پھر وہ ایک انارکی کی صورت اختیار کرے گا، اور وہ تو میں سمجھتا ہوں پورے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ایک سنگین سوال اور ایک سنگین خطرہ جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ یہ بتائیے گا کہ پھر یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے اس وقت کے فوج بیچ میں آئے اور فوج پاکستان کے ان حالات میں اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ اس پر آج مبصرین اور دوسرے بعض سیاسی رہنماؤں نے بڑی سخت تنقید بھی کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے قائد الطاف حسین فوج کو دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے ہم سنتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے کل فوج کو کس طرح مبذول کرائی اس کی توجہ، اور کیسے فوج سے کہا کہ وہ پاکستان کے حالات کو بچائے۔ فوجی سپاہیوں، فوج کے جرنیلوں، اور جتنی مہنگائی ہو رہی ہے میں فوجی جرنیلوں کو بتانا چاہتا ہوں، پورے تمام کور کمانڈروں کو بتانا
کہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ملک میں لوگ بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، اور فوجی کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس غربت کی ذمہ دار فوج کے جرنیلوں کو بھی عوام قرار دے رہے ہیں۔ خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ جرأت اور ہمت کے ساتھ قدم اٹھانے کا وقت ہے۔ آؤ فوجیوں، پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر کڑا احتساب، لوٹی ہوئی دولت چھینو واپس۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جو الطاف حسین صاحب نے بات کی ہے، بالکل دو ٹوک بات کی ہے کہ فوج آئے اور عوام کے ساتھ مل کے جو پاکستان کی دولت لوٹی جا رہی ہے، لوٹی گئی ہے، ان کا احتساب کرے، لوٹی ہوئی دولت واپس لے۔ دیکھیں، متحدہ قومی جو قائد تحریک الطاف بھائی نے کہا ہے کہ جو بھی ان حالات میں ان کا کردار بنتا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، جو ان کا آئینی اور قانونی کردار بنتا ہے، اور اس میں سب سے جو پہلے ہمیں جو مفاد دیکھنا ہے وہ پاکستان کے عوام کا دیکھنا ہے کہ پاکستان اگر خدا نخواستہ انارکی میں چلا گیا تو کیا یہ پاکستان قائم رہے گا؟ پھر اس انارکی سے کوئی بھی پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہے جو اس انارکی سے پاکستان کو واپس لا سکے؟ تو الطاف بھائی نے یہ لمحہ فکریہ ہے، دیواروں پر لکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ تھے، بتا نہیں رہے تھے کہ 3 دن بعد متحدہ قومی موومنٹ کا رد عمل کیا آئے گا اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حکومت اگلے 3 دن میں کم نہیں کرتی اور اس سے اضافے کو واپس نہیں لیتی۔ کمرشل بریک کے بعد ذکر ہوگا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے براہ راست حکم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر مترضع DG وسیم احمد کو فارغ کر دیا جائے۔ کرپشن کے جتنے بڑے کیسز FIA تحقیقات کر رہی ہے ان پر وہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور تحقیقات کو خراب کر رہے ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد